ناظرین، انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہے۔ مرد اور عورت اس بنیادی اکائی کے دو ستون ہیں۔ اگر یہ ستون برابر نہ ہو تو ان ستونوں پر ڈلنے والی چھت کے نیچے تباہی تو آ سکتی ہے، کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس سماج نے مرد اور عورت کے حقوق کی تفریق کو ختم کیا، وہاں انسانی ترقی حیرت انگیز ہے، جبکہ عورت سے حقوق و اختیارات میں فرق غیر انسانی ہی نہیں، شرمناک بھی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ سیاست ہو، صحافت ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ، 21ویں صدی میں بھی عورت ہمارے معاشرے میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگجو عورت سے کچھ مرد خوف زدہ ہیں۔ کبھی وہ اسے بے وفائی کا طعنہ دیتے ہیں، کبھی 2 ٹکے کا ثابت کرنے پر تلے ہیں، کبھی ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ عورت مارچ کرتی پھریں، کیونکہ ان کے بقول مارچ تو فوجیں کرتی ہیں۔ کبھی ان کے نعروں کو بیہودہ کہا جاتا ہے، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کیا حق ہے کہ اس کے جسم پر وہ اپنی مرضی چلائے۔ پھر میرا جسم میری مرضی پر بحثیں کی جاتی ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں۔ آخر عورت کی کردار کشی کرنے والے، اس پر غلیظ نظر ڈالنے والے، ہوس کا نشانہ بنانے والے، اس پر تیزاب پھینکنے والے کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ اسے 2 ٹکے کا کیوں نہیں لکھا جاتا؟ ایسے لوگوں کو معاشرے کی یہ گندگی کیوں نہیں دکھائی دیتی کہ ہمارے معاشرے میں دی جانے والی سب گالیوں کا مقصد کسی نہ کسی طرح عورت کی تضحیک کرنا اور تمسخر اڑانا ہی کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ لطیفوں اور مذاق کا عنوان اور بیان صرف عورت ہی کیوں ہے؟ بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ غیرت کے نام پر بیٹی ہی کیوں قتل ہوتی ہے؟ وہ احترام اور عزت جو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے لیے طلب کیا جاتا ہے، وہ دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے وقت کیوں بھول جاتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہو یا پارلیمان ہو، کوئی بھی ایوان ہو یا کوئی بھی میدان ہو، جو بیچاری خاتون گھر میں بیٹھی ہے، وہ اس کے بیٹے، بھائی یا خاوند کی وجہ سے اس کا دن میں کئی بار گالیوں کی زد میں آتی ہے۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری کو قومی اسمبلی میں زن بیزاری کا نشانہ بنانا، ان پر جملے بازی کرنا بھی اتنا ہی شرمناک فعل ہے جتنا مریم اورنگزیب کے ساتھ قومی اسمبلی کے سامنے غنڈہ گردی کرنا، ان پر تشدد کرنا اور بے لگام بدماشوں کا گالیاں دینا۔ بے نظیر بھٹو نے معاشرے کی تنگ نظری کو شکست دی، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کی کردار کشی کرنے والوں کو بھی ان کے بے نظیر کردار کے سامنے جھکنا پڑا۔ مریم نواز نے بدترین سیاسی حالات میں، جب خاندان کے افراد یا تو جیل میں تھے یا بیرون ملک، ایسے کڑے وقت میں وہ کھڑی رہی اور مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فاطمہ جناح نے اپنے عظیم کردار سے طاقتور ترین حریف کو چیلنج کیا۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ ان بڑی سیاسی شخصیات کو بھی بدزبان اور حیوان طبع ذہنیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس فرسودہ دماغ نے موجودہ خاتون اول جو ایک گھریلو خاتون ہے، ان تک کو نہیں بخشا، اور انہیں بھی کبھی غلیظ ناموں تو کبھی ذاتی زندگی پر حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹی وی ٹاک شوز ہوں یا حقیقی زندگی، عورت کو مردانہ بھاری آواز تلے دبانا، ان کی تذلیل کرنا، اسے تحقیر سمجھنا، کمزور جاننا کسی صورت مردانگی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں عورت کے لیے نغموں، ملی ترانوں سے آگے بڑھنا ہوگا، غیر مشروط طور پر عورت کے حقوق کی مقدس جنگ کو لڑنا ہوگا۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ اے عورت، تیری روح تیری مرضی، تیری ذات تیری مرضی، تیری سوچ تیری مرضی، اور تیرا جسم تیری مرضی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آج کی جو عورت ہے، خاص طور پہ چونکہ آپ تینوں خواتین کا اب سیاست سے ہی تعلق ہے، ہم اس چیز سے بالاتر ہو گئے ہیں؟ کیا خاتون کو صرف ایک خاتون ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، صرف ایک پولیٹیشن ہونے کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو تمام خواتین کو، تمام پاکستان کی خواتین کو، پوری دنیا کی خواتین کو، جہاں جہاں وہ جو رول نبھا رہی ہیں، ایک خاتون ہونے کی وجہ سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ کو خاتون کہا جا رہا ہے۔ ایک صنف نازک کہتے ہیں، لیکن نازکی یقین مانے صرف لوگوں کے کہنے کے لیے، جتنی خاتون سٹرونگ ہوتی ہے اتنا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ باقی آپ نے انٹروڈکشن میں کچھ باتیں کی، کیونکہ میرا تعلق سیاست سے ہے تو میں سیاست پر ضرور بات کروں گی، لیکن میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں، اور میری ساری ریسرچ، جو میرا تھیسس ہے، وہ خواتین کے اگینسٹ جو کاسٹ بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے اسی پہ بیسڈ ہے۔ تو میں اس سے ضرور کچھ تھوڑا بہت آپ کو کوٹ کروں گی کہ جو میری ریسرچ تھی 3 سال فیلڈ میں جا کے، جو میں نے مختلف جگہوں پہ خواتین سے ڈیٹا لیا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔
آپ نے جو بات کی آپ نے ٹھیک کہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت ساری کلاسز میں اور پھر کاسٹ سسٹم میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہر کلاس میں خواتین کا ڈفرینٹ طریقے سے رول لیا جاتا ہے. فار انسٹنس اگر ہماری جیسی کلاس میں بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے خواتین کے ساتھ, لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل باقی اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو جن کے پاس اکنامک وسائل کم ہیں ان کی نسبت جن کے پاس اکنامک وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ حد تک یا کافی حد تک میں کہوں گی کہ بہت بہتری آ گئی ہے. بچیوں کو اور بچوں کو یا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایک طریقے سے ماں باپ ٹریٹ کرنے لگ پڑے ہیں, بچیوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. میں بہت ساری مڈل کلاس فیملیز کو جانتی ہوں جن کی صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کو انہوں نے سب کچھ دیا ہے, ان کو باہر پڑھنے بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, اور جو وہ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں وہ کر رہی ہیں. وہ پاکستانی بچی ہیں اور کئی ان میں سے ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زبردست نام کمایا ہے. ہماری جیٹ پائلٹ ہے, کرکٹ میں دیکھ لیں, ہاکی میں دیکھ لیں, بس چلانی ہو اور کوئی کام کرنا ہو, انٹرنیشنلی میڈیا میں ہو, مطلب دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک. لیکن جہاں پہ اب آپ ڈاؤن ٹراڈن میں چلے جائیں یا جہاں پہ کم ریسورسز ہیں, وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر کوئی امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی مرضی نہیں چل سکتی, اور وہیں پہ خاتون جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے سیاست میں کہا بالکل ٹارگٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آپ کے ٹاک شوز میں بیٹھتی رہی ہوں, بہت سارے ٹاک شوز میں اتنا برے طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم خواتین ہیں یا ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا میرے والد صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی عہدے پہ پہلے سیاست دان نہیں رہے, یا میں کوئی 6 نسلوں سے کوئی سیاسی فیملی سے تعلق نہیں رکھتی ہوں. تو اس وجہ سے مجھے بھی اور میری بہت ساری ایسی کولیگز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کیسے آئی ہیں. طلال چودھری صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے بہت خوفناک طریقے سے وربل ابیوز کیا, اور بھی بہت سارے ہیں سینئر لوگ ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں. روہیل اسکر صاحب نے اکثر اس طرح کی بات چیت کرتے پائے جاتے ہیں. تو میں صرف آپ کے فورم سے آج کے اس خوبصورت دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ڈیموکریسی میں اور ویسے بھی ایک معاشرے میں بھی ایک جمہوریت ہونی چاہیے کہ خاتون کا چاہے بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چوز کر رہی ہے. اور اگر سیاست میں بھی وہ آئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے خاندان میں 6 نسلیں پہلے سیاستدان رہی ہوں تبھی اس کے پاس لائسنس اور سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ سیاستدان بن سکتی تھی. اپنی محنت سے آگے آتے ہیں. اور ایک اور جو میں کہوں گی یہاں پہ اور برملا کہوں گی کہ ایک تو اسمبلی میں اگر ریزرو سیٹ پہ آپ آ جائیں تو اس کے بعد تو آپ خواتین اور حضرات سارے ہی اس کو ایک ٹیگ بنا لیتے ہیں کہ ریزرو سیٹ والی ہیں. یقین مانیں کہ خواتین یہ ساری کولیگز بیٹھی ہیں سب بہت محنت کرتی ہیں, اپنی کمٹمنٹ شو کرتی ہیں, اپنے گھر کے بھی کام پورے کرتی ہیں, اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہوتی ہیں, اور بھی بہت سارے رول ہیں جو نبھا رہی ہوتی ہیں, لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے جو آپ کے ملک اور قوم کے لیے ایک لیجسلیشن کا پروسیس ہے اس میں بھی پورے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو ٹاپ اٹینڈنس آپ کو خواتین پارلیمنٹیرینز کی ملے گی, ٹاپ پرفارمرز آپ کو یا لیجسلیٹرز بھی خواتین ملیں گی. تو میں اس حوالے سے اپنی تمام کولیگز کو مبارکباد دوں گی اکراس دا بورڈ, جتنی خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے لیے یہ راستہ چنا. یہ مشکل ہے بٹ میں شیور ہوں کہ ہم پائنیئرز ہیں, ہم اپنے آنے والی جو بچی ہیں ان کے لیے اس طرح کا کوئی کام ضرور کریں گے کہ وہ سیاست کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں اور اسمبلی کا ممبر بننے میں فخر محسوس کریں. مجھے بڑی اچھی باتیں لگیں آج آپ کی کنول صاحبہ, آج کے دن کے مناسبت سے میرے خیال میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. عظمیٰ صاحبہ میں 2 سوال ہیں, آپ دونوں کے اکٹھے جواب دیجیے گا. چند سیاستدانوں کا جس طرح انہوں نے نام لیا, میرا خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے چند افراد موجود ہیں جو دوسری پارٹی کی خواتین کو خاص طور پہ صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ خاتون ہیں, یا تو پھر اور دوسری بات یہ کیونکہ آپ لوگ بھی ریزرو سیٹس کے اوپر آتی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹیوں کے اپنے اندر بھی جو خواتین ریزرو سیٹس کے اوپر آتی ہیں ان کو ذرا کمتر سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ تو نومینیٹڈ ہیں, آپ نے کیا کمال کر لیا, آپ نے کیا تیر مار لیا؟ کیا یہ اس قسم کا ماحول تمام سیاسی جماعتوں میں نہیں پایا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عورت ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ پروردگار نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور میں وہ عورت ہوں جو مرد کو جنم دیتی ہوں اور لیکن اس کے بعد پھر اس سے عزت کی متمنی رہتی ہوں. اور اس 8 مارچ پہ میں تمام خواتین کو جن کو کنول نے ٹھیک کہا, جو آج نے صبح بھی کہا تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے,
हमें सिन्फ़े नाजुक ज़रूर अदबी ज़बान में कहा जाता होगा, लेकिन औरत जितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बच्चे पैदा करना, उनको वो करना, ये मर्द को संभालना, उसका घर देखना, सारे मसाइल को करना, ये मर्द को 2 दिन करना पड़े तो उनको पता चल जाए। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, पहली तो गुज़ारिश है कि आपके पूरे इंट्रो से मैं मुत्तफ़िक हूँ, सिवाय एक चीज़ के, और वो ये है कि जो खातून सियासतदान है, क्या उसके ऊपर ये लिबर्टी लेना कि उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, उसके बारे में कुछ भी किया जा सकता है, वो जस्टिफाइड है। घर में बैठी हुई औरत जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो बड़ी मोहतरम है, लेकिन जो सियासत में आ गई है, वो बिल्कुल गैर मोहतरम हो गई। उनके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, उनकी फैमिली के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो औरत ज्यादा बोले, जिस औरत की जबान बंद करनी हो, फिर उसके साथ उसके लिए जो किया जाता है, जो ट्रेंड चलते हैं हमारे मुल्क के अंदर, और जिस तरह से दूसरे, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक औरत ही दूसरी औरत को इज्जत नहीं देती। अगर मेरे खिलाफ कोई गंदी और गलत बात खुद एक औरत ही करेगी, तो मैं मर्द को क्यों ब्लेम करूं, मैं क्यों गलत कहूं कि मर्द गलत कर रहा है। जब एक औरत को जो है वो औरत होने पे शर्म आ रही है और वो दूसरी औरत को औरत होने का ताना देती है, तो मैं क्या कहूँ उसको, उसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, ये जो मेल शॉविनिज्म है ना, ये शायद अल्लाह ताला जो है वो मर्द के अंदर किसी ना किसी हद तक दे के भेजता है, मुझे तो अब यही लगता है। वरना ये जो जितनी एग्जांपल्स कमल ने दी, ये बहुत प्रिविलेज क्लास की बातें हैं, जो पायलट्स हैं, जो बच्चियां, हमारा फख्र है, कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जिसकी कम उम्री में शादी कर दी जाती है। मेरा कंसर्न वो बच्ची है जिसको आज भी अपनी शादी का हक जो है, वो उसकी पसंद की शादी उसके भाई को मिल सकता है, उसको नहीं मिलता। मेरा कंसर्न आज भी वो बच्ची है कि जो बहुत कॉम्पिटेंट है अपने भाई से ज्यादा, लेकिन उसको नौकरी करने की इजाजत नहीं है, भाई को इजाजत है। और आज भी हमारे मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो औरत के खिलाफ तशद्दुद को घर की बात कहा जाता है, मेरा वो कंसर्न। तो हम जो प्रिविलेज क्लास औरतें हैं, हम 6 बहनें हैं, और मुझे आज इस दिन के ऊपर अपने वालिद साहब फिर बहुत याद आए कि मुझे जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी, तो मुझे बहुत मेरी फैमिली में लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, सैयद फैमिली से हैं, बेटी को आप पॉलिटिक्स में भेज रहे हैं। और उनका जुमला था कि मुझे अपनी तरबियत पे जो है वो फख्र है, और मैं समझता हूँ कि ये, और वो हमेशा मुझे बेटों से ज्यादा अहमियत भी देते थे, और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी जो एक नाम है उसको आगे लेके चल सकूं। तो ये हम अज़मा साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा हम उनसे क्लास हैं। अच्छा सॉरी, अज़मा साहिबा से दोबारा हम राब्ता करते हैं, उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया।